مولاي يا مولاي اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا اعنی ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العلی العظیم۔ سامعین محترم ناظرین، دعا گو ہیں کہ پروردگار اپنی رحمتیں، برکتیں، نعمتیں آپ سب پر نازل فرمائے، قائم و دائم فرمائے۔ محترم ناظرین، ماہ رمضان المبارک میں جو ہمارا سلسلہ دروس ہے، جو ہمارا سلسلہ گفتگو ہے، قرآن مجید کی 89 آیات ایسی ہیں کہ جن کا آغاز یا ایہا الذین آمنوا سے ہو رہا ہے، لہذا مسلسل اس ماہ رمضان میں انہی آیات کے حوالے سے آپ حضرات سے گفتگو جاری و ساری رہے گی۔ آج پہلی بات جو قرآن مجید میں رمضان المبارک کے مہینے میں روزے ہی کے حوالے سے ہے۔ قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے صاحبان ایمان، تم پر روزے لکھ دیے گئے ہیں، واجب کر دیے گئے ہیں، فرض کر دیے گئے ہیں، جیسے کہ تم سے پہلے والوں پر واجب کیے گئے تھے۔ اب لہٰذا ہم سے پہلے بھی جتنی قومیں گزری ہیں، خدا نے کسی کو روزوں سے اور عبادتوں سے بے نیاز نہیں رکھا۔ قرآن مجید بیان فرماتا ہے کہ نمازیں بھی ہم سے پہلے والی امتوں پر واجب رہی ہیں اور روزے بھی ہم سے پہلے والی امتوں پر واجب رہے ہیں۔ البتہ اس کا علم مکمل طور پہ ہمارے پاس نہیں ہے کہ ان کی نمازیں کس طرح سے تھیں، ان کے روزے کس طرح سے تھے، لیکن ہمارے اوپر روزہ کس طرح سے واجب قرار دیا گیا ہے، اس میں کیا کچھ انجام دینا ہے، اس کا علم ائمہ معصومین اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم تک ضرور پہنچا ہے۔ لہٰذا موٹی سی چیز جو رمضان المبارک میں ہم جانتے ہیں کہ ہمیں انجام دینی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں کھانا اور پینا ترک کرنا ہے۔ فجر میں سحری ہوگی اور مغرب میں افطار کی جائے گی۔ اس مکمل دورانیے میں سحر سے افطار تک ہمیں نہیں کھانا ہے، نہ ہی پینا ہے۔ کہ وہ چیزیں ہیں کہ جو خدا نے عام زندگی میں ہم پر واجب قرار دی ہیں، حلال قرار دی ہیں، ہم کھائیں بھی، ہم پئیں بھی، کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن ماہ رمضان میں خدا یہ چاہتا ہے کہ اس کی بندگی کرتے ہوئے ہم نہ کھانا کھائیں اور نہ ہی پانی پئیں۔ اور اس کے علاوہ بھی روحانی روزہ اس کا معاملہ الگ ہے کہ کیا کچھ چیزیں ہمیں چھوڑنی ہے، کیا کچھ چیزیں ہمیں ترک کرنی ہے۔ آنکھوں کا روزہ کس طرح سے رکھنا ہے، کانوں کا روزہ کس طرح سے رکھنا ہے، قلب کا روزہ کس طرح سے رکھنا ہے۔ لیکن ظاہراً اس جسم کو روزہ اس طرح رکھوایا جا رہا ہے کہ آپ نے کب کھانا ہے اور کب پینا ہے۔ اور یہ سب کس لیے ہے؟ اس لیے کہ آپ صاحب تقویٰ ہو جائیں، لعلکم تتقون۔ قرآن مجید کی اور شریعت کے احکام کو اگر کوئی سمجھا سکتا ہے تو وہ محمد اور آل محمد ہی سمجھا سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ روزہ ہمیں کیا سکھانا چاہ رہا ہے، ہمیں کیا بتانا چاہ رہا ہے، ہم نہیں جانتے، لیکن مولائے کائنات جانتے ہیں۔ اور مولائے کائنات اپنی وصیت کے آغاز میں ارشاد فرماتے ہیں اوصیکم بتقوی اللہ ونظم امورکم، میں تمہیں تقوی پروردگار اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں اور اپنی زندگی کے معاملات کو منظم کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ عزیزان محترم، آج دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے معاملات منظم نہیں ہیں۔ منظم سے مراد کیا ہے؟ زندگی کا کوئی بھی عمل اگر آپ انجام دیں تو اس کے پیچھے آپ کے پاس پلان ہونا چاہیے۔ اگر ہمارے پاس پلان نہیں ہے تو ہمارے معاملات منظم نہیں ہیں۔ جو کام پلان کے بغیر انجام دیا جائے گا، بغیر نظم و ضبط کے انجام دیا جائے گا، اس کے نتائج، اس کے اثرات ہم اس سے واقف نہیں ہوں گے۔ کبھی مثبت بھی ہو سکتے ہیں، کبھی منفی بھی ہو سکتے ہیں۔ آج دنیا میں
100% بیماریاں پائی جاتی ہیں، جن میں سے 80% کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی منظم نہیں ہے۔ ہمارے سونے کا وقت معین نہیں ہے، جاگنے کا وقت معین نہیں ہے، کب کھانا ہے، کب پینا ہے، کیا کھانا ہے اور کیا پینا ہے، یہ تمام چیزیں انسان کی ڈسٹرب ہو چکی ہیں، کوئی پلان نہیں ہے۔ اسی کی وجہ سے آج دنیا میں انسان بڑا پریشان ہے، لیکن 1400 سال پہلے بہترین زندگی گزارنے کے لیے مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام بیان فرما گئے کہ اپنی زندگی کو منظم کرو، تقوی پروردگار اختیار کرو۔ یہ منظم زندگی کی تمرین اور منظم زندگی کی مشق، پریکٹس ہمیں کون کروا رہا ہے؟ یہ رمضان المبارک کروا رہا ہے۔ سحری کرنی ہے تو صبح میں آپ نے کھانا ہے، افطار کرنی ہے تو افطاری میں کھانا ہے، پھر پورے دن میں آپ نے کیا کیا اعمال انجام دینے ہیں، زندگی کو کس طرح سے گزارنا ہے، یہ تمام روٹین، یہ تمام پلان ہمیں کون دیتا ہے؟ ماہ رمضان دیتا ہے۔ تو یعنی ہمیں معلوم یہ ہوا روزہ خدا کی عبادت سے بڑھ کے ہمارے اپنے فائدے کے لیے زیادہ ہے۔ پروردگار عالم اس ماہ رمضان میں ہمیں منظم زندگی گزارنے کا درس دے رہا ہے۔ ہم دعا گو ہیں کہ پروردگار جو درس اس ماہ رمضان میں پوشیدہ ہے، ہمیں اس درس کو حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہمارے وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہم سب کو امام کے احباب و انصار میں شمار فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔